جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار گرامانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سی سی کا اجلاس جمعے کو یعنی 24 جنوری کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آج مصروف تھے اور ایوان صدر بھی گئے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جہاں پہ خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ خورشید شاہ اور ایوان صدر میں خورشید شاہ نے جو بلاول بھٹو سے ملاقات کی، باضابطہ طور پہ ان کی ایک تصویر جو ہے پیپلز پارٹی نے جاری کی کہ ایوان صدر میں خورشید شاہ اور بلاول بھٹو کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایوان صدر میں جب بلاول بھٹو سے خورشید شاہ ملاقات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری بھی موجود ہیں، اور ایوان صدر میں پارٹی کے چیئرمین کا جانا اور خورشید شاہ کا جانا، اس کا مقصد ہے کہ صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات لازمی تھی، ورنہ زرداری ہاؤس پہ بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ بہرحال سی سی کا جو اجلاس ہے وہ سی سی کا اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب سے پہلے ہی مشاورت اس حوالے سے ایوان صدر میں ہوئی ہوگی، کم سے کم تاریخ کے حوالے سے جمعے 24 جنوری کے حوالے سے کہ پارٹی کی سی سی کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام سی سی کے جو ممبران ہیں ان کو اس اجلاس کے اندر طلب کیا ہے، اور سب کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ سی سی کے اس اجلاس کے اندر حاضر ہوں، تاکہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی غور کرے گی۔ اس سے پہلے جو سی سی کا اجلاس ہوا تھا، سی سی کے اجلاس کے اندر یہیں زرداری ہاؤس پہ جو سی سی کا اجلاس ہوا تھا، سی سی کے اجلاس کے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت میں یعنی صدر آصف علی زرداری جو صدر بنے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر بنے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وفاقی کابینہ میں حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا تھا، وہ تمام فیصلے جو تھے وہ اس سی سی کے اجلاس کے اندر کے فیصلوں کے بعد کیے گئے تھے، اور گو کہ سی سی کے اجلاس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں، اور بہت ساری باتیں ایسی بھی تھیں کہ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو حکومت کے ساتھ یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ یعنی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن موجودہ حکومت کو جو اپنا تعاون ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہ ہوتی تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی تھا کہ اگر وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سی سی کا اجلاس ہی جو ہے وہ طے کرے گا، کیونکہ وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ سی سی نے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو سی سی ہے ان کا فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، اسی لیے اگر پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ کا حصہ بننا ہوا تو وہ سی سی فیصلہ کرے گی، تب جا کے پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی۔ اور اس حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں، اور خبریں کیا بلکہ اگر آج سے صرف 4 ماہ پہلے بات کی جاتی تو ہر شخص جو کہ سیاسی ذہن رکھتا تھا، وہ صحافی تھا یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اگر تعلق تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس یہ 26ویں ترمیم ہو جائے یا بجٹ ہو جائے تو بس پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں تھیں، لیکن بہرحال اس وقت جب پیپلز پارٹی نے سی سی کا اجلاس طلب کیا ہے تو سی سی کا یہ اجلاس ایک ایسی کیفیت میں پیپلز پارٹی نے اور پارٹی کے چیئرمین نے طلب کیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اختلافات کی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو احتجاجی کیفیت یعنی کہ اندرونی طور پہ اختیار کی ہوئی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملاقات کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات کی، پھر کمیٹیز کے اجلاس ہوئے، تب جا کے یہ معاملہ پنجاب کے اندر بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے کہ طے ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس تھے وہ ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اس طرح سے وعدہ وفا جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سی سی کا اجلاس طلب کیا ہے تو بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں۔ اگر پارٹی سے جا کے ہم ملاقات کرتے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہیں، سینٹ کے اجلاس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بیانیہ بتاتے ہیں ہمیں، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کو یعنی کہ
وہ چھوڑے گی تو نہیں، لیکن ان کے حوالے سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس تحفظات کے ساتھ پارٹی پالیسی جو ہے ضرور اختیار کرے گی، جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر ہے۔ ویسے تو ابھی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب کا اختیار چلتا ہے، سی سی کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایوان صدر میں جانے سے پہلے سی سی کا جو اجلاس ہوا تھا، تو اجلاس کے اندر صدر آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، کیونکہ تب صدر نہیں تھے، تو وہ ایوان صدر میں جانے سے پہلے سی سی کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو صدر کا عہدہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ تو بہرحال سی سی کے اجلاس میں یہ تھا کہ سی سی اپنی رائے ضرور دے گی، لیکن فیصلے کا ایک اختیار جو تھا وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے پھر فیصلہ کیا، اور بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے پھر میڈیا کو آگاہ کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اس حد تک کہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، گورنر جو ہیں پنجاب کے اور کے پی کے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ یعنی کہ بلوچستان کے اندر جو سی ایم ہے یا حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنی، سندھ کے اندر جو میجارٹی جن صوبوں میں تھی تو وہ پھر وہاں پہ ان کی حکومتیں بنی۔ لیکن اب کیونکہ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور سی سی کا اجلاس جو ہوگا وہ پارٹی کے چیئرمین کے انڈر ہوگا، اور اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا، اب اس فیصلے کے اندر کیا وہ فیصلے کا جو اختیار ہے مکمل طور پہ، کیونکہ سی سی کا اجلاس جیسے ہی ہوگا تو وہیں پر ہی بلاول بھٹو صاحب کو پریس کانفرنس بھی کرنی ہوتی ہے، تو کیا ایوان صدر سے یہ پہلے ہی معاملہ طے ہو چکا ہوگا ملاقات کے اندر کہ فیصلہ کیا لینا ہے، اور سی سی کا اجلاس بعد میں ہوگا اور بعد میں یہ پریس کانفرنس آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اور سی سی کے اندر جو معاملات زیر بحث آئیں گے اس کے بعد پارٹی چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ڈیسیشن لیں گے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک مشاورت کے ساتھ ضرور فیصلہ ہوگا، لیکن یہ بہت بڑے اف اینڈ بٹس جو ہیں وہ اس کے حوالے سے بہت سارے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے اندر بہت سارے سوالات شامل کر سکتے ہیں۔ آج بھی یعنی جب سی سی کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ صورتحال پیپلز پارٹی والوں سے پوچھی جا رہی تھی، یا عام زبان میں یہ کہیں کہ جب بھی حکومتی اراکین سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل کر پائے گی؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے، جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تو ان کا بھی حصہ ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی بہت دنوں سے خاموشی والی کیفیت ہے ان کی، یعنی اس وقت جو صورتحال ہے وہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے اندر کشمکش والی صورتحال ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ جائیں تو پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف احتجاج اختیار کرتی ہے، احتجاج وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پھر واک آؤٹ کرتے ہیں، تو پھر ایک دن پہلے یہ دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی بھی واک آؤٹ کر گئی، اور جو ایک کورم کی جو صورتحال ہے، یعنی کورم مکمل کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو گیا تھا 2-3 دن سینٹ کے اندر بھی اور پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی، تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی کورم کی حد تک ہمیں پی ٹی آئی جو اس حوالے سے وہ ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ نظر آئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے، تو اب وہ کل سے آ رہے ہیں قومی اسمبلی، آج بھی آئے تھے، کل بھی آئے تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے کہ یہ کورم کی نشاندہی اور چھوٹی باتیں یا اس حوالے سے تو سی سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا ہوگا نا۔ سی سی کا اجلاس بلانے کا مقصد یہی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اب بڑا فیصلہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر حکومت جیسے چل رہی ہے ایسے ہی حکومت چلتی رہے تو پھر تو یہ بڑا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر حکومت سے الگ ہونا، یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے گی، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو جو وعدے کیے گئے وہ وفا نہیں ہوئے، تو اس پہ جا کے وہ اپوزیشن کا حصہ بن جائے گی، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر تو شہباز شریف کی حکومت نہیں رہے گی، اور اس سے تو ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا، یعنی کہ شہباز شریف اگر اکثریت کھو دیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے علاوہ تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے، تو پھر تو جو موجودہ سسٹم ہے وہ نہیں چل پائے گا، اور موجودہ سسٹم کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ صرف نواز شریف یا شہباز شریف تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے، تو اس ساری صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی
کے ساتھ جو گارنٹی ان کو اگر دی گئی ہوگی یا پیپلز پارٹی نے جو گارنٹی دی ہوگی، تو ان ساری صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی کو سیاسی جو اس وقت نقصان یا سیاسی ویکیوم جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیدا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ تو دیا ہے، لیکن ان کی اپنی جو حکومت کے حوالے سے جو عوام کے اندر جو پذیرائی ہے ان میں کمی ہوتی ہوئی یا بہت سارے سوالات پیپلز پارٹی کے حوالے سے زیر بحث آ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی ان کو کیسے ایڈریس کرے؟ وہ حکومت کا حصہ بھی رہے اور جو اپنے بنیاد ہیں وہ بھی اگر گنوا بیٹھے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے کیا بچے گا؟ تو پیپلز پارٹی بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر غور وچار کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیسیشن کیا لینا چاہیے اور وہ ڈیسیشن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے ساتھ اگر انگیجمنٹ کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں گے 26ویں جو ترمیم ہوئی اس وقت، تو بلاول بھٹو صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے تمام مطالبات ایسے مانے کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان رہے ہیں۔ آئینی عدالت قائم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ آئینی بینچ کی صورت میں ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانا چاہ رہے تھے، وہ ڈیسیشن بھی واپس لے لیا کہ ہم کسی ایک جو پرسن جو ہے نا وہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا کوئی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ایسی تھی کہ عمران خان صاحب کے بیرسٹر گوہر والے وہ سارے آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو بھی مطالبات ان کے سامنے رکھتے تھے وہی مطالبات پیپلز پارٹی یعنی کہ وہ انکارپوریٹ ہو جاتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں۔ تو بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرتے تھے اور مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف والے ملاقات کرتے تھے، تو ایک حوالے سے ایک برج کا کام مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے تو بلاول بھٹو صاحب جو تھے وہ اس رائے کے ضرور تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات کی جائے حکومت کے حوالے سے، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ صدر آصف علی زرداری صاحب کا تھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، صدر آصف علی زرداری یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور نواز شریف کے ساتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اور پھر ان کے حوالے سے بہت ساری سٹیٹمنٹ بھی جو عمران خان صاحب نے دے دی تھی، تو دروازہ تحریک انصاف نے خود ہی بند کر دیا تھا۔ اور اس وقت تک پارلیمنٹ کے اندر اگر بیرسٹر گور یا باقی ابھی بھی بیرسٹر گور نے پارلیمنٹ کے خطاب کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تمام کمیٹیز کے اندر، تو بلاول بھٹو صاحب نے خطاب میں کہا تھا کہ دیکھیں سردار اختر مینگل صاحب نے بھی استعفے کا اعلان کیا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے وہ خالی نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ پھر خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں ایک بڑی کمیٹی بنی اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے اور مولانا فضل الرحمان نے بذات خود، محمود خان اچکزئی صاحب نے بذات خود اس ساری صورتحال کے اندر شرکت کی تھی۔ تو بہرحال دیکھیں کہ اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہے کہ سی ای سی کا پہلا جو اجلاس ہوا تھا جس میں ہم حکومت کے ساتھ جانے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا، تو اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کیفیت بھی بلاول بھٹو صاحب کے سامنے ہے اور تمام میڈیا کے سامنے بھی ہے۔ بات جو بھی خبریں آئی تھی کہ تمام سی ای سی کے جو ممبران تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کا کوئی فیصلہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو الیکشن کمپین چلائی تھی وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف تھی اور وہ ایم کیو ایم کے بھی خلاف تھے بلاول بھٹو صاحب، اور بلاول بھٹو صاحب تو تقریر کے اندر جو الیکشن کمپین تھی بہرحال تو سی ای سی کا مائنڈ تو بلاول بھٹو صاحب کے سامنے ہے۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب یا باقی جو سینئر قیادت تھی انہوں نے حکومت کے ساتھ جانے کا اگر فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب اگر سی ای سی سے دوبارہ جو رائے مانگی جائے گی تو سی ای سی کا کیا مائنڈ چینج ہو چکا ہوگا کہ جی اب ہم اسی سیٹ اپ کے ساتھ جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے تحفظات سامنے آئیں گے اور پیپلز پارٹی کوئی رائے قائم کرنے کے حوالے سے ضرور فیصلہ کرے گی کہ اب اگر ہم حکومت کے سامنے کوئی چیز رکھیں تو وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے سی ای سی کا اجلاس اس وقت طلب کیا ہے۔ جمعے کو یہ اجلاس ہوگا، 24 جنوری کو اجلاس ہوگا، زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ تمام سی ای سی کے ممبر جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے۔ جبکہ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا جو معاملہ تھا کہ چوتھا دور ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عمر ایوب نے اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں ہوتا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم پارٹی کا یعنی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب سینیٹر عرفان صدیقی نے آج بھی اجلاس کیا ہے، سب کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، کل بھی اجلاس ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کل بھی کریں گے اور جمعے کو بھی اجلاس کریں گے۔
जुडिशल कमीशन के हवाले से हम राय जो है वो बना रहे हैं कि ये जुडिशल कमीशन कायम किया जाए या नहीं किया जाए। तो वो तो अपनी तरफ से जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब है वो तो कह रहे हैं कि हम रिटन में सारे मामलात बिल्कुल लिख रहे हैं, ताकि जब चौथा दौर शुरू होगा तो हम जाके वो उमर अयूब के हाथ में देंगे कि जी हमने ये लिख के लाए हैं जिस तरह आप लिख के लाए थे। और वो एक लंबी तमीद तो नहीं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का यही कहना है कि पहला इजलास हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो इनका भी ये कहना था कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते हम आपको लिख के मुतालबात देंगे। तो वो भी टाइम लेते रहे। तो अगर इरफान सिद्दीकी साहब वाले यानी हुकूमती कमेटी वाले ये इस तरह कर रहे हैं कि हम जब इजलास होगा तो हम आपको रिटन में जवाब देंगे कि जुडिशल कमीशन कायम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उमर अयूब का ये कहना है, यानी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये कहना है कि अगर जुडिशल कमीशन कायम करने का ऐलान पहले नहीं होता तो फिर मज़ाकरात नहीं होंगे। यानी मज़ाकरात का चौथा दौर इमरान खान साहब ने कहा था कि तीसरे इजलास में जाएं, देखेंगे अगर संजीदगी आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, फिर चौथे इजलास में आप जाएं, जुडिशल कमीशन का अगर क़याम होता है। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन का इजलास यानी जो क़याम है वो नहीं अमल में आता और संजीदगी भी नज़र नहीं आती हुकूमत की, तो फिर चौथे इजलास में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि उमर अयूब ने ये ऐलान कर दिया है कि जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान के ऊपर ये सारी चीज़ें मुनस्सिर है कि अगर ऐलान होता है तो चौथे इजलास में हम जाएंगे, वरना जो है हम इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल साहबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से उमर अयूब का ट्वीट सामने आया कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है आज, और हामिद रजा साहब जो है वो गिरफ्तारी से बच गए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के बाद हुकूमत के साथ मज़ाकराती कमेटी का जो प्रोसेस है वो अब नहीं होगा। तो मुकम्मल तौर पे एक हवाले से उमर अयूब ने ऐलान तो कर दिया है कि अब मज़ाकरात नहीं होंगे, और सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद मीटिंग जो 28 जनवरी को हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि हुकूमती मज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती कमेटी के दरमियान मज़ाकरात 28 जनवरी को होंगे। तो अब ये मज़ाकरात होंगे भी या नहीं, या मीटिंग हो सकेगी या मीटिंग जो है मुलतवी हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हुकूमती मज़ाकराती कमेटी का इजलास कल भी हो या परसों भी हो, लेकिन दूसरी जानिब उमर अयूब का ये ऐलान सुनने में आ रहा है कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं करने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ अब मज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी।